علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ صدر عالی مرتبت اور میرے انتہائی محترم مکرم حضرت پیر محمد اکرم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سٹیج پر جلوہ افروز مشائخ اعظام اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر ایک ایک کا نام لیا جائے تو شاید میں کہیں زیادہ وقت لے لوں گا۔ سب کی خدمت میں نیازمندانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ حضرت پیر محمد اکرم شاہ صاحب کے ساتھ برادرانہ رفاقت کا تعلق کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، اور ہر آنے والے دن ان کے ساتھ تعلق میں بڑھوتری ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ ان کی خصوصیات نے پہلے سے کہیں زیادہ متاثر کیا ہے۔ ایک عرصے سے خواہش رکھتا تھا کہ اس درگاہ پر حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہوں، یہاں کے روحانی فیوض و برکات کا چرچا تو زبان زد عام ہے، لیکن اس پر مستزاد جو شوق غالب تھا وہ یہاں موجود مخطوطات دیکھنے کا تھا، یہاں کے علمی ذخیرے سے نظر نواز ہونے کا تھا۔ لیکن کل امر مرہون باوقاتها، ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین ایک وقت مقرر فرماتا ہے، اور اسی وقت پر ہی وہ کام سر انجام پاتا ہے۔ میری یہاں حاضری کی سعادت آج کے دن کے لیے لکھی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل خاص سے حاضری کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرات، اس امت کے بے شمار محسنین ہیں، جس نے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ابلاغ کیا ہے، دین کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں یا ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل کیا ہے، وہ اس امت کے محسنین میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن مجھے آج صوفیہ کی اس مجلس میں، انتہائی برگزیدہ مجلس میں، یہ کہتے ہوئے کوئی تأمل نہیں کہ جس طبقہ نے، جس برگزیدہ طبقہ نے، جس چنے ہوئے طبقہ نے سرکار کے ٹال کو بھی منتقل کیا اور سرکار کے حال کو بھی منتقل کیا، وہ طبقہ صوفیہ کہلاتا ہے۔ ساجد الرحمان صاحب زندہ باد۔
یقین کیجئے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر دن کو ان کے سامنے زانو ادب طے کیا جائے تو کالے رسول ملتا ہے، اور رات کو ان کے حجرے میں ان کے پاس بیٹھا جائے تو پھر حال دل ملتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشہور روایت پر بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام رات کے وقت جس وقت سر سجدے میں رکھ کر آہوزاری کر رہے ہوتے تھے، گریہ کھنا ہوتے تھے، تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز نکلتی تھی گویا ہنڈیا ابل گئی۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، احادیث کے الفاظ میں یہ روایت تو مل جاتی ہے کہ سرکار کے سینہ اقدس سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، لیکن وہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ وہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ نعرہ رسالت، زور سے آج جواب دے، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، عظمت اولیاء کانفرنس۔ وہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ اس آواز کو سننے کے لیے آپ بخاری اور مسلم کے ساتھ کان نہیں لگا سکتے، وہ آواز وہاں سے نہیں آئے گی۔ اس آواز کو سننے کے لیے کسی درویش کے حجرے میں رات کو جانا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جب قدم مبارک اٹھاتے تھے، جب چلتے تھے تو آپ کے قدموں کے کھسکنے کی آواز آتی تھی۔ وہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ وہ روایت کے ساتھ کان لگانے سے سنی نہیں جا سکتی ہے، وہ کسی درویش کے قدموں کے پیچھے اس کی گرد راہ کو آنکھ کا سرما بنانے سے بھی سنائی دیتی۔ سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ اس طرح دیکھتا ہے۔ اللہ کے محترم، میں صرف ایک روایت کی معمولی سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے اس بات کا ابلاغ کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کامل اللہ کے نور سے کیسے دیکھتا ہے۔ حضرت شیخ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا باہمی رشتہ ماموں بہنے کا تھا۔ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے اگر اپنے دل کے کانوں کو میری طرف متوجہ کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ درگاہ فاضلیہ سے بیرامند ہونے والوں جھوم جاؤ گے۔ حضرت شیخ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی مرتبہ جنید بغدادی سے ارشاد فرمایا، بھانجے
میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا کریں. آپ ہمیشہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں ماموں یہ آپ کا کام ہے سو آپ کیجئے. میرا دل اس جانب مائل ہے. ایک رات تھی, بھو کا عالم تھا, دنیا ماہ خواب تھی کہ جنید بغدادی کا گھر نور مصطفیٰ سے روشن ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, خواب کی کیفیت ہے, اور جنید بغدادی سے ارشاد فرمایا جنید واز کیا کرو. صبح طلوع ہوئی, جنید بغدادی سیدھے ماموں کے دروازے پہ چلے گئے. یہاں سے آگے میں تبصرہ نہیں کروں گا, آپ کی فہم اور فراست پر چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ. انتہائی قابل احترام سامعین محترم, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ماموں کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے, باہر تشریف لائے. آپ نے کہا ماموں آج میں بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جنید ہمیں تو انکار کیا کرتے تھے, آج بھی ذرا انکار کر کے دیکھتے. نعرہ تکبیر. آج بھی انکار کر کے دیکھتے. ان شیوخ کا اس ذات گرامی سے کیسا رشتہ ہے. حضرت شیخ تستنی کے چہرے پر کھیلنے والی بشاشت اس کا اظہار کر رہی ہے. شہر میں اعلان ہو گیا کہ آج جنید بغدادی واز فرمائیں. پھٹ لگ گئے. انسانوں کا اتحام ہے. آپ نے جب واز ختم کیا تو آخر میں بیٹھے ہوئے ایک جبہ پوش کھڑا ہو گیا, دستار پہنی ہے, جبہ زیبے تن ہے, لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور کہتا ہے شیخ آج آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وہاں کھڑے ہو کے نہ پوچھ, نزدیک آ کے پوچھ. آگے بڑا, فرمایا نہیں میرے ممبر کے قریب آ جا. جب ممبر کے قریب آیا آپ نے فرمایا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا سرکار کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جاننا چاہتا ہوں وہ کیسے دیکھتا ہے, کیسے دیکھتا ہے. جنید بغدادی نے فرمایا تو دیکھنا چاہتا ہے. دیکھنا چاہتا ہوں شیخ. فرمایا پھر اپنا جبہ ہٹا دے, اپنے بٹن کھول دے, اور اس میں لگی ہوئی صلیب کو توڑ کر میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. آج تیرے ایمان لانے کا وقت آ چکا ہے. ہاتھ آگے کر کے مشرف کا اسلام ہوا. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ سوال تو نے کیسے کیا تھا, کیوں کیا تھا. اس نے کہا دو وجوہ کی بنیاد پر کیا تھا. ایک تو جاننا چاہتا تھا کہ روایت درست ہے یا نہیں, ایک تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ روایت درست ہے یا نہیں, دوسرا جاننا چاہتا تھا کہ یہ صاحب نظر ہے یا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, 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 نعرہ حیدری, عظمت علیہ کانفرنس. خوش قسمت ہو
بیدار وقت ہو اس خانقاہ کے ساتھ تمسک رکھنے والوں، اس لیے کہ آپ کو بھی ایک صاحب نظر سے نسبت ہے۔ اور میں کسی تملک کے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کی خانقاہ پر بیٹھا ہوا یہ نوجوان، مجھے کہنے دیجئے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن نہیں ہے، عقاب کے نشیمن میں الحمدللہ عقاب بیٹھا ہوا۔ میر سید خواجہ محمد اکرم شاہ صاحب، میر سید خواجہ محمد اکرم شاہ صاحب، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اس علاقے میں کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار گزرے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے جاگیردار گزرے ہوں گے، کتنے وڈیرے گزرے ہوں گے، لیکن جو عزت، جو وقار، جو نام، جو شان اور جو آن اس خانقاہ میں مدفون اولیاء اعظام کے حصے میں آئی ہے، وہ اور کسی کے حصے میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں مشائخ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کندھے مقرر کے طور پر سن لیجئے۔ حضرات، لاہور میں 2 مزار ہیں، ایک مزار گردنوں پہ حکومت کرنے والے جس کو جہانگیر کا مزار کہتے ہیں، اور ایک مزار دلوں پہ حکومت کرنے والے کا ہے جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں، اور جس کو اقبال نے محبت سے کہا تھا سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر کا حرم۔ حضرات محترم، دلوں پہ حکومت کرنے والے کے مزار پر بھی جائیے اور گردنوں پہ حکومت کرنے والے کے مزار پر بھی جائیے، کسی سے مت پوچھئے، دونوں کے مزار خود زبان حال سے پکار کر اپنا مقام اور مرتبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہاں جو مہر النساء کا مزار ہے، اس پر اپنا کہا ہوا شعر سننا ہے، اپنا کہا ہوا شعر کس مناسبت سے کہا تھا، کیوں کہا تھا، کیوں موضوع کیا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن آج وہاں لکھا ہوا صاحب مزار کی کیفیت اور حال کو پکار کر بیان کر رہا ہے کہ بر مزار ماں غریباں، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے۔ یہ مزار ہے اس خاتون کا جس کے اشارہ ابرو پر لوگوں کی گردنوں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا جاتا تھا، لیکن آؤ میں آپ کو اس مزار پر لیے چلتا ہوں جو تخت پہ نہیں بیٹھا، جس نے فوج قائم نہیں کی، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں چلا کش ہوتے ہیں، اور جب اپنا دامن بھر کے نور الہی سے معمور ہو کر داتا کے مزار سے باہر ہو آتے ہیں تو تڑپ کر کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رحمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جہاں سے کالے رسول بھی ملتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے حالے رسول بھی ملتا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کالے رسول کو بھی چومتے ہیں، حالے رسول کو بھی۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا قابل احترام سامعین محترم، آپ بخاری شریف ہاتھ میں آئے تو اسے چومتے ہیں نا؟ کیوں چومتے ہیں؟ کہ اس کا گتا خوبصورت ہے، اس لیے کہ وہ نقرئی روشنائی سے لکھا گیا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو چوم کر، آنکھوں سے لگا کر بلند مقام پر رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس میں آل مصطفیٰ ہے، آل مصطفیٰ ہے۔ اور وہ شیخ جس نے حال مصطفیٰ کو آپ کو منتقل کیا ہے، آپ اس 6 فٹ کے انسان کو نہیں چومتے، خدا کی قسم آپ اس کے دل کے اندر پائے جانے والے حال مصطفیٰ کو چومتے ہیں۔ زندہ رہے تو اس کے قدموں کو چومتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر ان کی قبروں کو چومتے ہیں۔ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشائے مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ وآخر دعوانا